نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قابل صدر احترام भाइयों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। हर बंदा, हर इंसान आजमाइश में है। अल्लाह ताला जो इस कायनात को बनाने वाला है, हमें तख्लीक करने वाला है, हर चीज का खालिक है, ये उसी का फैसला है। वनब्लुवकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। अल्लाह फरमाते हैं हम तुमको आजमाते हैं, कभी शर के साथ कभी खैर के साथ हम तुम्हें आजमाइश में मुब्तला करके रखते हैं। हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जामिया तिरमिज़ी में रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको
جب تکلیفوں سے صعوبتوں سے آزمایا تو ہم اس کی توفیق سے کامیاب ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسائشوں سے اور نعمتوں کے ساتھ آزمایا تو ہم اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ یعنی اگر غربت ہے وہ بھی آزمائش ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں ہر طرف، وہ بھی آزمائش ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آزمائش جو پیسے والی ہے، جو نعمتوں والی ہے، آسائشوں والی ہے، سکون والی جو آزمائش ہے، اس میں ہم پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ بہت مشکل آزمائش ہے۔ انسان تو بگڑ ہی گھوم جاتا ہے، سگے بھائی بھول جاتے ہیں، بہنیں بھول جاتی ہیں، رشتہ دار بھول جاتے ہیں، اچھا اخلاق بھول جاتا ہے، نمازیں بھول جاتی ہیں، تلاوت بھول جاتی ہے، عبادتیں، اللہ ہی بھول جاتا ہے۔ اس نے سب کچھ دیا وہ بھی بھول جاتا ہے۔ یہ زیادہ سخت آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کر دی ہے، اب آزمائش زیادہ سخت شروع ہو چکی ہے۔ دنیا دار امتحان، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ انسانوں میں کون ہے جو شکر گزاری کرتا ہے اور کون ہے جو ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت سکینر لگے ہوئے ہیں، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، ہر پل نوٹ ہو رہا ہے، ہر سیکنڈ نوٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پوری رپورٹ ہے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، نبی رحمت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انبیاء پر سب سے بڑی آزمائش آتی ہے۔ جو قوم کا نبی ہوتا ہے اس پر سب سے بڑی آزمائش، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوم کے لیے ایک نمونہ بنانا ہوتا ہے۔ یعنی جو لیڈر ہوتا ہے، لیڈر، اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی آزمائشیں کہ جیسے ہی آنکھ کھلی آزمائشیں شروع، بڑھاپے تک آزمائشیں۔ آنکھ کھلی، ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں پیدا ہوئے، شرک سے لدا ہوا، شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا، ہر طرف مشرک ہی مشرک، جہالت ہی جہالت، حتیٰ کہ گھر میں بھی شرک۔ آپ کا والد آزر وہ صرف مشرک نہیں، وہ صرف بتوں کو پوجنے والا نہیں تھا، بلکہ بت گھر تھا، بت بناتا تھا، لوگوں کو ہر سیز کا معبود بنا کے دیتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور ذکر کیجئے میرے ابراہیم علیہ السلام کا اس کتاب میں کہ بے شک وہ بہت سچے نبی تھے، صادق و امین تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأبی یا ابت، اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان۔ اس سبق دیکھیں ذرا، باپ کافر ہے، مشرک ہے، تو حکم کیا ہے اے میرے پیارے ابا جان۔ اور آج کا نوجوان باپ مسلمان ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، نفل و نوافل ظہر و صلات کا پابند ہے، تو باپ سے بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا سے متاثر ہے،
باپ کو گالیاں دیتا ہے، برا کہتا ہے، پھر کہتا ہے ابا جی تو ہمیں پتہ ہی نہیں، بلکہ یہاں تک تو کہہ کر بلاتے ہیں باپ کو۔ چند دن پہلے بہاول نگر کا واقعہ ہے، اللہ اکبر، ہمیں تو کھانے کو دل نہیں کیا جب وہ واقعہ پتا چلا۔ ایک باپ کی 750 ایکڑ زمین اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کے نام کروا دی۔ حالات گزرے، وقت گزرا، اختتام ایسا ہوا کہ باپ اور بیٹے میں اختلاف ہوا اور بیٹے نے اپنے باپ کو 80 گولیاں ماری۔ جبکہ یہ شریعت کا حکم دیکھیں، باپ کافر ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، یا ابا، یعنی باپ سے اختلاف ہو جانا، والدین کے ساتھ کسی بات پہ مخالفت ہو جانا، اختلاف رائے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن طریقے سے بات کریں، پیارے ابا جان، یا ابا، کیا فرماتے ابراہیم علیہ السلام، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اے میرے پیارے ابا جان، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے، کیوں پوچھتے ہیں ان کو؟ اے میرے پیارے ابا جان، آگے فرمایا، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، بے شک تحقیق میرے پاس جو علم آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا، اور میری اتباع کیجئے، میری بات مانیے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کروں گا۔ پیارے ابا جان، یہاں تھوڑا سا بیٹے کو کوئی کام کرنا آ جائے تو وہ بے عزتی کرنا شروع کر دیتا ہے بزرگوں کی، اور بزرگ منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ میرا بچہ سامنے نہ آ جائے۔ یہاں دیکھیں، یہاں بھی اختلاف ہوا۔ پیارے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، کسی کام بھی نہیں آ سکتے؟ یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کیجیے، شیطان کی اتباع نہ کیجیے، اس کی عبادت نہ کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، جو شیطان ہے وہ تو بڑے رحم کرنے والے کا نافرمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ پیارے ابا جان، آپ کیوں شیطان کی پیروی کر رہے ہیں؟ آگے فرمایا، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ اگر آپ اسی راستے پر چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر عذاب آ جائے گا۔ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ آپ شیطان کے بھائی دوست بن جائیں گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے ابا جان، چھوڑ دے اس راستے کو۔ اے میرے پیارے ابا جان، آگے باپ کا جواب کیا ہے؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او اے ابراہیم، تو نے میرے الہوں کی جان چھوڑ لی ہے کہ نہیں؟ لئن لم تنتہی لأرجمنک، اگر تو نے میرے الہوں کو برا کہنا نہ چھوڑا، اگر تو اس راستے سے باز نہ آیا، لأرجمنک، میں تجھے پتھر ماروں گا۔ وہجرنی ملیہ، تم ایسا کر، تم مجھے چھوڑ کے نہ نکل جا، گھر چھوڑ جا، چل گھروں باہر نکل جا۔ ابھی بچپن ہے، لڑکپن نہیں ہے، آزمائش دیکھیں کتنی بڑی۔ باپ کہہ رہا ہے میرے گھر سے نکل جا، وہجرنی ملیہ، باقی بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا حصہ دیو، میرا حق ہے رکھ، کوئی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال السلام علیک، اے میرے پیارے ابا جان، آپ پر سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں۔
قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیہ، میں جا تو رہا ہوں لیکن میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا رہوں گا، کیونکہ تب امید تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا باپ راہ راست پر آ سکتا ہے، لیکن جب امید رہی نہیں پھر آپ نے کوئی بخشش نہیں مانگی۔ جب کنفرم ہو چکا کہ وہ مشرک ہی ہے، وہ کافر ہی ہے، پھر کوئی بخشش نہیں مانگی۔ میں اللہ سے آپ کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، ہدایت کی دعا مانگتا رہوں گا۔ گھر چھوڑ دیا، انہ کان بی حفیہ، وہ مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، وہ میری ہر بات سنتا ہے، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں، آپ کے بتوں کو بھی چھوڑتا ہوں، اور میں اس رب کی طرف رجوع کرتا ہوں جس نے کبھی بھی مجھے خالی ہاتھ نہیں موڑا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر کے اندر سے آزمائش شروع ہو گئی، گھر سے نکال دیا، اور نکالنے والا کوئی اور نہیں، سگا باپ ہے، گھر سے نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے نکل گئے، اور اس طرح جب تھوڑے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، دیکھا کہ قوم اس نے بتوں کی پوجا کرنے اور اس کی عبادت کرنے میں حدیں کراس کر دی ہیں، اور بہت بڑا بت خانہ بنایا ہوا ہے جہاں مختلف کاموں کے لیے مختلف بت رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے سادہ لوگ مختلف کاموں کے لیے مختلف بابے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ بابے زندہ ہیں، وہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں ان کو کیا ملتا ہے ان سے، اور کچھ بابے تو ہے ہی نہیں ہیں، ان کے مزاروں پر قبروں پر جاتے ہیں مختلف کاموں کے لیے، یہ فلاں بابا فلاں کام کے لیے اس وقت بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع کی تلاش میں رہے۔ ایک دن سالانہ مذہبی تہوار تھا قوم کا، ساری قوم ایک میلے پر جانے لگی تو ابراہیم سے کہتی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ قال انی سقیم، کہنے لگے میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ قوم چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے ایک کلہاڑا پکڑا، وہ بت خانے میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی قرآن پاک میں بڑے اچھے انداز سے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑ کر سارے بتوں کی گردنیں اتار دی، کسی کا بازو اتار دیا، کسی کی ٹانگیں اتار دی، کسی کا داڑھی جدا کر دیا، کلہاڑے سے تہس نہس کر دی ہر چیز۔ لیکن وہ جو بڑا بت تھا نا، جو بڑا درمیان میں پڑا ہوا تھا امام صاحب، اس کے پاس کلہاڑا رکھ دیا۔ بعض روایات میں ملتا ہے اس کے گلے میں کلہاڑا ڈال دیا، کیونکہ سارے لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جب قوم واپس آئی تو قوم نے آ کے دیکھا کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کا کسی نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ ہمارے الہوں کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ بڑا ظالم ہے، اس نے ہمارے الہوں کو قتل کر دیا ہے، ان کے بازو توڑ دیے ہیں، ان کی ٹانگیں توڑ دی ہیں، گردن اڑا دی ہیں ہمارے الہوں کی۔ تب دیکھیں قالوا من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے الہ۔ آج بھی پیچھے جب سیلاب آیا نا، بڑے بڑے دربار ہوئے، بڑے بڑے بابے غرق ہوئے بیچارے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے الہوں کے ساتھ کس نے یہ ظلم کیا ہے؟ پھر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہتے ہیں ایک نوجوان کو ہم نے ان الہوں کے بارے میں بات کرتے سنا تھا، وہ ان کے خلاف بول رہا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، چودھری ہوتے ہیں نا جو
جب چاہیں کھلی کچہری لگا لیتے ہیں، ہم دانش کر لو گی باہر آ تو سارے سامنے بات ہوئے گی۔ ان صاحب نے کہا کہ بھائی اس کو پکڑ کے لاؤ، لوگوں کے سامنے بات ہوگی تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ اس نے یہ کیا کام کیا ہے، اس نے کیا کارنامہ کیا ہے، لوگوں کے سامنے تماشا لگے گا اس کا، لے کے آؤ اس کو بڑے غصے کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، آزمائش ہے نا، اکیلے ایک طرف ہے، پورا معاشرہ پوری قوم دوسری طرف، شرک و بدعت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے، سورج کی پوجا ہو رہی ہے، چاند کی پوجا ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا، آنکھ کی پوجا ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کی پاور ہے ان کے پاس، توحید کی طاقت ہے۔ یہ توحید بہت بڑی طاقت ہے، جب کسی انسان کے پاس ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہادر بنا دیتا ہے۔ تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے سانسیں دینے والا کون ہے، مجھے رزق دینے والا کون ہے، مجھے عزت دینے والا کون ہے، مجھے کپڑے دینے والا کون ہے، اب میری سانسیں ختم ہوں گی تو ان کو ختم کرنے والا کون ہے۔ یہ توحید کی دولت ہے، اور توحید کی دولت انسان کو بہادر بناتی ہے۔ تو نبی تو ویسے بڑا بہادر ہوتا ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لایا گیا، سوال و جواب شروع ہو گئے، مناظرہ شروع، بڑا دلچسپ منظر ہے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، او ابراہیم یہ ہمارے بتوں کے ساتھ یہ جو حشر نشر کیا بتوں کا، یہ ہمارے الہوں کو تم نے ان کا بیڑا گرک کر دیا، یہ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم فرماتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم، کہا بلکہ یہ اس بڑے نے کیا ہے، یہ جو بت خانے میں بڑا ہے نا آپ کا، اس نے کیا ہے۔ یہ ایک الزامی جواب تھا تاکہ وہ عقل کے ناخن لے، تاکہ وہ خود کہیں وہ تو کر نہیں سکتا، تو میں پھر کہوں کہ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ آپ کے ساتھ بھلائی کیا کر سکتے۔ کہتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم، یہ بڑے نے کیا ہے۔ آگے ساتھ یہ بھی کہا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، آپ ایسا کرو ہاں انہی سے ہی پوچھ لو کہ تمہارا حشر کس نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ ایسا کریں، مجھے بھی پوچھ رہے ہیں تو نے ان کے ساتھ کیا ہے، انہی سے ہی پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ حشر جو ہوا ہے، تمہارا بیڑا غرق ہوا ہے، کس نے کیا، پوچھ لو ان سے۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ قرآن پاک نے نقشہ بڑا پیارا کھینچا ہے، فرجعوا الى انفسهم، وہ اپنے دل کے اندر نا تھوڑا سا لوٹے اور سوچنے لگے۔ یعنی یہاں سے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ دلی طور پر حق قبول کر چکے تھے، لیکن ان کی انا نے ان کو حق تسلیم کرنے سے روک کر رکھا، ان کے نفس نے نہ مانا، دل میں وہ سمجھ چکے تھے۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا ان سے پوچھ لو اگر بولتے ہیں تو، لیکن ان کی انا، ان کا نفس، ان کی ضد، یہ ضد تو بڑا غلط کرتی ہے آج بھی، ضد پر لگے ہوئے ہیں، تعصب کی عادت پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف تنقید کی تنقید۔ اس وقت بھی ایسے کیا کہتے ہیں فقالوا انکم انتم الظالمون، تم ہی ظالم ہو بہت بڑے، بجائے حق تسلیم کرنے کے نا، حق سمجھنے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں تو ہی ظالم ہے، تو ہی سارا کام کیتا ہے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے موقف کی طرف واپس لوٹ پڑے، اپنے سر کے بل واپس ہو گئے، یعنی جو ان کا موقف پہلے تھا وہی اختیار کر کے ڈٹ گئے، ضدی ہو گئے، اور الٹا کیا کہتے ہیں لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بلا بولتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں تو جانتا ہے یہ بلا بولتے ہیں۔ آگے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال فتعبدون من دون اللہ، اگر وہ بولتے نہیں ہیں تو پھر آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جب سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ خالق و مالک ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے،
تو پھر اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جب وہ بولتے نہیں؟ آگے فرما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں، آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ اف لکم، تف ہے تم پر، بڑا تعجب ہے تم پر، کچھ شرم کرو، جب وہ کچھ کرتے نہیں ہیں، وہ بول نہیں سکتے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، پھر عبادت کیوں کرتے ہو ان کی؟ ان کو جھنجھوڑا، ان کو فکر دلایا، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ کے علاوہ تم ان کی عبادت کرتے ہو، کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ اب وہ بجائے اس کے کہ سارے مناظرے کے بعد کو سبق سیکھتے، الٹا وہ کیا کرنے لگے؟ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، کہتے ہیں او بھائی بات سنو سارے، اب اس نے تو ماننا نہیں ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہم نے نہیں ماننا، کہتے ہیں اس نے تو ماننا نہیں ہے، اب اس کو جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو، اور کیجئے، اس کو جلا دو، اس کو ختم کر دو، اس کو قتل کر دو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور اپنے الہوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی، الہ سے مدد مانگی جاتی ہے کہ مدد کی جاتی ہے؟ بولے ہیں یہاں جتنے بھی ہمارے سادہ لوگوں نے الہ بنائے ہیں وہ زندہ ہیں، تب بھی اس کی مدد کرتے ہیں، بڑے بڑے تحفے جا رہے ہیں، بڑے بڑے پیسے جا رہے ہیں، اور جب وہ مر جاتے ہیں درباروں پر لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، تب بھی وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو قتل کر دو، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، اور اپنے الہوں کی مدد کرو، اپنے الہوں کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، ان کنتم فاعلین، اگر وہ چاہتا کام کر سکتے ہوتے۔ پھر انہوں نے بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ کہ اس آگ کی بہت زیادہ بلندی تھی، آسمانوں کو چھوتی، بڑے دن لگا کر، کوئی عام آگ نہیں تھی، بڑا ایندھن اکٹھا کیا، بڑی ایک بندے کو جلانا، اتنی بڑی آگ۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا نا تو وہ جرس کر وہیں پر جل جاتا، وہ نیچے گر جاتا، اتنی سخت آگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تجھے پیدا کرنے والا بھی میں اللہ ہوں، تیرے اندر جلانے کی جو قوت رکھی ہے وہ بھی میں اللہ نے رکھی ہے، اب تیرے اندر میرا مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے ٹھنڈی ہو جانا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اس کو زیادہ ٹھنڈ لگے، بلکہ سلامتی والی ٹھنڈی ہونا۔ یا نار کونی بردن، ٹھنڈی ہونا، اور سلاما، اور سلامتی والی ٹھنڈ، جیسے یہ ہماری سلامتی والی ٹھنڈ ہے، سلامتی والی، اس کو تمہاری ٹھنڈک زیادہ نہ محسوس ہو، میرا مہمان تیرے اندر آ رہا ہے۔ پھر مفسرین لکھتے ہیں، بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، وقت کم ہے، کہ آگ کے قریب نہیں جاتے تھے، اتنی بڑی اور بڑھتی ہوئی آگ تھی۔ پھر منجنیق بنائی گئی، اس میں رکھ کر، جیسے غلیل کی طرح ہوتی ہے، یہ پرانے دور میں جب بڑے بڑے کلوں کو گرانے کے لیے منجنیق کے اندر بارود رکھ کر پھینکا جاتا تھا، کلوں کے اندر، وہ غلیل کی طرح ہوتی ہے، اس کے اندر ایک کرسی بنائی گئی، ڈولی بنائی گئی، اس میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، تو وہ آگ سے ویسے باہر آ گئی، آگ ویسے چل رہی ہے، ابراہیم ویسے باہر آ گئے۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے رہی ہے۔ یہ موضوع انشاءاللہ چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔